بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل فيه شفاء أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم سامعین اور ناظرات اور سامعات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کچھ ہفتے تک میں موجود نہیں تھا، حج میں گیا ہوا تھا۔ الحمدللہ میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جو ہماری مجلس اقرا ٹی وی بریڈفورڈ سے جو نشر ہوتی ہے رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو بات میری زبان سے کہلوائیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جتنی بھی پریشانیاں ہماری زندگی میں ہیں، ہماری اولادوں میں ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں، عام طور پر جیسا ماحول ہوتا ہے اس اعتبار سے پریشانیاں بھی زیادہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے اولادوں کی پریشانیاں عام طور پر زیادہ ہوتی ہے، اور خصوصاً شیاطین تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آل اولاد کی بھی حفاظت فرمائیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی سے نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری آل اولاد کی حفاظت کریں۔ دوسری بات یہ ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اپنے گھر کے اندر میں داخل ہو تو 1 سیکنڈ کے لیے 2-3 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کر کہو، چابی نکال کر گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، کل امرئ ذی ببال ببسم اللہ، فرمایا ہر وہ عمل جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے تو کبھی بھی اس گھر میں اس کام میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اپنا کوئی بھی کام شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اپنا گھر کا جو دروازہ ہے اس کو پہلے ہم کھولیں نا چابی سے، تو کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندر میں داخل ہو دروازہ کھول کر تو زور سے سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آگے چل کر ایک بار درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک بار قل هو اللہ احد پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ شارٹس وظیفہ ہے۔ صحابی آئے اور آنے کے بعد پوچھا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، غربت بہت ہے، پریشانی زیادہ ہے، کوئی صورت بتا دیجئے تاکہ گھر کی پریشانی دور ہو جائیں، حالات میرے ٹھیک ہو جائیں۔ آج یہی بات ہے، صبح بیچارہ کام پر جاتے ہیں ہم، شام کو آتے ہیں تھکے تھکائے آتے ہیں، کبھی فائدہ ہوا، نفع ہوا، کبھی نقصان ہوا، کبھی کیا ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین وظیفہ ہمیں بتایا ہے، بہت اچھا۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی کام بسم اللہ سے شروع کرو، اس میں تو برکت ہونے والی ہی ہے۔ پھر آگے چل کر گھر میں سلام کریں گے، پورا سلام کرو، آدھا سلام نہ کرو۔ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، یہ بات اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے شوہر کو سکھائیں،
اپنے بیوی کو سکھائیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو دروازہ کھولے تو اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ کھولے، پھر داخل ہو کر زور سے سلام کریں، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، ہمیں تو سلام کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، سلام کرو، سلام بھی اچھے انداز میں پورا سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں دیکھو تین چیزیں سب سے بڑی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام ہمیں سکھایا ہے، تین سب سے بڑی چیز ہے السلام علیکم۔ ایک گھر میں رہنے والے، میری بیوی ہوگی، میرے بچے ہوں گے، میری بچیاں ہوگی، میری ماں ہوگی، میرا باپ ہوگا، تم پر سلامتی ہو، سکون ہو، السلام علیکم۔ پھر آگے چل کر ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت تم پر آ جائے، اور جب اللہ کی رحمت آ جائے سبحان اللہ، پھر آگے وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ تم پر برکتیں اتارے۔ تو گھر کے اندر میں برکتیں آتی ہے، رحمتیں آتی ہے، سلامت اور سکون اور چین اور پیسفل لائف آتی ہے جبکہ ہم رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنے گھر میں داخل ہو، اپنا سارا کام کریں گے تو انشاءاللہ فضیلت ہی فضیلت، رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت ہے، سکون ہی سکون ہے۔ میری مائیں اور بہنیں اور ناظرین ناظرات اور میرے بھائیوں، آپ سن رہے ہیں بریڈ فورڈ سے، یہ آپ یہاں سن رہے ہیں، پہلا کام ضرور کیجئے، یہ اپنا فون اٹھاؤ، فون اٹھا کر کے اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے دوستوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ان کو بتاؤ کہ آج کا پروگرام سنو۔ تین فائدے ہوں گے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے وہ لوگ سیکھیں گے دین کی بات کو، they will learn something from the hadith and Quran and from the stories of the Sahaba, from the stories of the awliya Allah, from the stories of the pious people. They will listen something, they will practice on it. سب سے پہلے وہ سیکھیں گے، اس کے بعد وہ عمل کریں گے، تو عمل کرنے سے ان کا بھی فائدہ ہوگا اور اتنا بھی تم کو بھی ثواب ہوگا، ان کے گھر میں بھی برکت ہو جائے گی اور تم ذریعہ بنے. You become the mean of that person. You told him or you told her. فون اٹھا کر اس کو صرف میسج دے دیا کہ ابھی پروگرام سنو. آپ پروگرام سنیں گے، آپ فون کریں گے سب کو، تو 10 آدمی کو فون کریں گے، 10 آدمی کا تمہیں فائدہ ہو جائے گا، 10 آدمی عمل کریں گے، آپ کو 10 آدمی کا ثواب بھی مل جائے گا اور 10 آدمی کو آپ بینیفٹ اور فائدہ پہنچانے والے بنیں گے. چلو ہم آگے بڑھتے ہیں، اس سے پہلے ہم ایک کال کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، میری بہن ہے، ان کے شوہر 6 ماہ پہلے گر گئے تھے تو ان کی ہپ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. اب ماشاءاللہ 6 ماہ ہو گئے، الحمدللہ آپریشن پہ کامیاب ہو گیا، لیکن ان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا ہے، وہ بستر سے اٹھتے نہیں ہیں. تو اس کے لیے میری بہن کہہ رہی تھی اگر آپ کچھ پڑھنے کا بتائیں تو. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ سنتے رہیے میرے پروگرام کو، میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا جاؤں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ بہن کو بتائیے گا، انشاءاللہ سنیں. جی ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب بہت بہت حج مبارک ہو آپ کو. جی خیر مبارک، خیر مبارک. اللہ آپ کو بھی بار بار حرمین شریفین لے جائیں آپ سب کو. آمین آمین. جی وہ مفتی صاحب آپ نے میری بہن کے لیے لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا، کچھ آئی تھنک 2 مہینے ہو گئے ابھی، اچھا کہ ان کو رقیہ سنایا کرے تو منزل وہ آڈیو میں. جی تو وہ ہم نے کیا تھا، مگر وہ بات یہ ہے کہ وہ سارا کچھ وہ جاری ہے، اس کا علاج جو بھی ہم آئل بھی لگاتا ہے جیسے آپ نے بتایا تھا. تو جب رقیہ کرتا ہے نا تو 1 ویک ٹھیک، 2-3 ویک یا 2 ویک تو ٹھیک رہتا ہے، مگر پھر رقیہ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نمبر 1 بتائیے یہ کیا بات ہے، کہ کیا ماجرا کیا ہے کہ رقیہ کے بغیر پھر تلخییں، پھر وہ گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، بعد میں سلولی پریشر بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے فار دا نیکسٹ رقیہ. اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے مفتی صاحب کہ آپ نے آئی تھنک ڈائبٹیز کے لیے بھی بتایا تھا کہ کچھ یہ بھی بتایا تھا لاسٹ ٹائم، تو وہ بھی ہم بھول گئے ہیں کہ کیا بتایا تھا.
کرنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ اپنے پروگرام میں آپ وہ جنات کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں، ایکسپیرینس بتائیں کہ یہ اگر انسان کے اندر داخل ہوتا ہے وہ واقعی زندگی میں نکل جاتا ہے کہ نہیں نکلتا. پلیز یہ 3 کویشچن پلیز انشاءاللہ ان کو ہیلپ جی انشاءاللہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. جی ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب، بہت دیر سے آپ کا انتظار تھا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اچھا میں حج میں گیا ہوا تھا. ماشاء اللہ، اللہ مبارک کرے. آمین آمین. خیر مبارک ہو. خیر مبارک. آپ سے 3 سوال ہیں. جی اور پہلا یہ کہ جیسے ہی میرے ہسبینڈ دروازہ کھولتے ہیں نا وہ گالیاں دیتے ہیں، بہت زیادہ مینٹل اور فزیکل ابیوز کرتے ہیں مجھے. اچھا تو ان کے لیے بتائیں کہ منہ بند ہو جائے ان کا. اچھا. دوسرا یہ کہ میرا بیٹا ہے وہ ابھی 44 کا ہو گیا. ہر ویک کوئی نہ کوئی لڑکی دیکھتے ہیں لیکن جب واپس آتے ہیں وہ جواب ہی نہیں دیتے. اچھا ناٹ انٹرسٹڈ. اور تیسرا یہ کہ میرا ایک مکان ہے پر سیل لگایا ہوا بہت عرصہ ہو گیا لیکن وہ بک ہی نہیں رہا ہے. اچھا تو میں آپ کے انتظار میں تھی کہ جب آپ آئیں آپ سے یہ میں مسئلے پیش کروں. جزاک اللہ خیر. آپ ایئر پر سنتے رہیے انشاءاللہ آپ کو میں جواب دیتا ہوں انشاءاللہ. جی ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں کہنا چاہتی ہوں جو آدمی کمزوری محسوس کرتا ہے، جو کلام پڑھتا ہے اور پھر پورا دن گزر جاتا ہے بغیر کلام پڑھنے بس ذکر کرنا اور ترفاتی ہو جاتی ہے پھر کیونکہ دکھ ہو جاتا ہے محنت نہیں کی، تو پھر کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی خیریت سے ہو؟ جی الحمدللہ. مفتی صاحب بول رہے ہیں؟ جی فرمائیے. جی میرا خیال آپ سے کل بھی غالباً بات ہوئی تھی. میرے بیٹے کا نام محمد حسن ہے. اچھا. ہم لوگ اس وقت برمنگم چلڈرن ہاسپٹل وہاں پہ ہیں. اچھا. تو وہ بیٹے کو جو رپورٹ آئی ہے وہ تھی بلڈ کینسر بچے کو. اچھا. 4 سال کا بیٹا میرا. تو اس کے لیے دعا آپ سے. اللہ اکبر. اللہ ان کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ. میں ایک اور وظیفہ بتاتا ہوں، آپ انشاءاللہ سنتے رہیے. انشاءاللہ ایک بہت اچھا وظیفہ ہوگا. اللہ پاک کرے ان کو شفا مل جائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی تو میں سنا رہا تھا کہ گھر میں. جی ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. جی خیریت؟ الحمدللہ آپ کی دعا سے خیریت. الحمدللہ. آپ ٹھیک ہو؟ اچھا. جی پہچانا کہ نہیں؟ یعقوب بھائی لندن. اچھا خیریت سے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ حج مبارک کے لیے فون کیا تھا. ماشاءاللہ. خیر مبارک. اللہ آپ سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرماوے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ حسن الجزا. اچھا یہ بات کر رہا تھا میں گھر میں داخل ہونے کی. یہ تو شروع کیا تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا، اس لیے میں نے یہ حدیث سنا رہا ہوں. چلو ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. آج تو ماشاءاللہ کال زیادہ آ رہے ہیں تو لے لیتے ہیں. چلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا کال ڈراپ ہوا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب، آپ کو مبارک ہو حج کی. خیر مبارک ہو. اللہ آپ سب کو حرمین شریفین لے جائے بار بار. آمین. مفتی صاحب بیٹا ہے، اس کی شادی کا پروگرام بناتے ہیں تو کوئی بات چلتی نہیں، وہ اس لیے فون کیا ہے. اور جب میں فون رکھوں نا تو پھر بتانا کچھ پڑھنے کے لیے جو بھی بتائیں، اور دعا میں بھی یاد رکھنا کہ اس کو کام نہیں ایک ملتا کہیں بھی. بہت سے انٹرویو دے چکا ہے لیکن کام نہیں ملتا. اچھا انشاءاللہ. یہ 2 چیزیں ہیں. ویسے ہم آپ کے پاس بریڈ فورڈ جاتے رہتے ہیں. اچھا انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2 چیزیں بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ. اس پر آپ بیٹھ کر کے عمل کریں گے نا تو اللہ کرے آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. امید ہے میں یاد رکھیں. لیکن میں فون بند کروں نا اس وقت مفتی صاحب بتانا پلیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے خدا حافظ مفتی صاحب. السلام علیکم. جی ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی کوئی کسی کا نام محمد ہو تو مو بلاؤ تو اس کا کوئی میننگ کوئی ہے کہ نہیں؟ محمد کو مو بلانا جائز نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے قدری ہے، ان کو محمد ہی کہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں محمد نامی بچے کو مارنا بھی نہیں چاہیے، اس کا بھی ادب رکھنا چاہیے۔ اور بعض ہمارے اولیاء اللہ تو محمد نام کو بغیر وضو کے بلاتے بھی نہیں تھے، اس لیے کہ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چنا ہوا نام ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے اس کا ادب ہونا ضروری ہے، مو نہیں بلانا چاہیے۔ نہیں ویسے کوئی بچے کو بلا دینے نا، تو اس لیے اپنے بچوں کو بتاؤ کہ جو بھی مو بلائے ان کو نہ کہو کہ یہ اللہ کے حبیب کا نام ہے، ایسا نہ کہو۔ اور ایک جو مدینہ پاک مکے کی پکچر ہے، جی اور اس کے ساتھ بندے طواف کر رہے ہیں، تو گھر میں وہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں فوٹو ہو انسانوں کے تو نہیں لگانا چاہیے، ہاں اگر ویسے ہی کعبہ کا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کعبہ کا ہے پر لیکن لوگ طواف کر رہے ہیں۔ حدیث میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کے بالکل صحیح حدیث ہے کہ لا يدخل الملائکۃ فی بیتہ، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر کے اندر میں فوٹو لٹکایا ہوا ہو کسی بھی زیرو کا، چاہے وہ درندہ ہو، پرندہ ہو، انسان ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی دیوار ہو، کوئی اچھا مکان ہو، کعبہ ہو، روزہ مبارک ہو، ایسا کوئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی درندہ پرندہ یا انسان وغیرہ کا فوٹو نہیں لٹکانا چاہیے۔ جی تو اس لیے تو میں پوچھ رہی ہوں کہ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں حضرت احمد منکسر سے، جی تو میں نے آپ سے مانگا، آپ سے علیحدہ بات کرنی فون۔ اچھا انشاءاللہ، تو ابھی تو اپوائنٹمنٹ تو فل ہے، انشاءاللہ بعد میں جی السلام علیکم۔ جی تو بات کر رہا تھا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے وہ بات مکمل کر لیتے ہیں پہلے، پھر میں جوابات دیتا ہوں، آپ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوں گے سننے کے لیے۔ وہ گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کریں، بسم اللہ پڑھیں، پھر سلام کریں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک بار قل هو اللہ احد پڑھیں۔ وہ صحابی کچھ مہینے کے بعد آئے تو اللہ کے حبیب نے پوچھا کیا ہوا، تمہارے گھر کی حالت، تمہاری غربت، تمہاری پریشانی کا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ پاک نے میرے گھر میں بھی برکت دی اور میرے آس پڑوس میں محلے والوں کو بھی اللہ نے خوب برکت دی اس عمل کی وجہ سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، اپنے گھر کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے یہ عمل ضرور کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، انشاءاللہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام پر عمل کریں گے، اس حدیث پر عمل کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ جی بہن نے پہلے ایک سوال کیا تھا، شوہر گر گئے تھے اور الحمدللہ آپریشن کے بعد سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن چونکہ وہ گھبرا گئے ہیں نا، تو اب کون سا وظیفہ ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے؟ اس کے لیے سب سے بہتر، سب سے اچھا وظیفہ سورۃ قریش ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہاں وآمنہم من خوف ہے کہ خوف سے اللہ ان کو امن عطا فرما، سکون عطا فرما، دل سے خوف نکل جائے۔ تو یہ سورت 7 مرتبہ پڑھنی ہے، 7 ٹائم یو کین ریسائٹ سورۃ قریش، درود شریف 1 ٹائم بیفور اینڈ آفٹر، اینڈ ایوری ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ سورۃ قریش 7 ٹائم پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے انشاءاللہ صبح شام ان کو پلاؤ، ان کی دل کی گھبراہٹ، پریشانی، بے چینی دور ہو جائے گی۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ نمبر 2 پر ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ ہم اپنی بہن کو رقیہ سناتے ہیں اور پھر بھی کچھ ہفتے ٹھیک رہتا ہے، بعد میں پھر شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ گھبراہٹ۔ اس میں 2 چیز ہے بہن۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیاطین جو ہے یا تو 2 صورت ہے، یہ چلا جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، یا نمبر 2 پر سحر کرنے والے بار بار یہ سحر کرتے رہتے ہیں۔ اس کو ہماری زبان کے اندر میں اس کو آسیب کہا جاتا ہے،
اور آسیب ایک ایسا ہے کہ جو اس کو کچھ قرآن کی آیتیں سناؤ تو اس کو ہم کہتے ہیں دیو کہتے ہیں، یا اردو میں اس کو کہتے ہیں یہ شیطان ہے، اس طرح فارسی میں اس کو آسیب کہتے ہیں، اس کو دیو بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو ہے جب قبضہ جما لیتا ہے تو اس کے بعد یہ جلدی چھوڑتا نہیں ہے، اور جب چھوڑ دیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے حتی الامکان اپنی بہن کو بتائیں کہ وہ وضو کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الوضو سلاح المؤمن، وضو مومن کا ویپن ہے۔ یہاں تک کہ رات میں بھی سونے کے لیے بستر پر جائیں تو وضو کے ساتھ سو جائیں، بعد میں وضو ٹوٹ جائے نو پرابلم، لیکن وضو کے ساتھ بستر پر جا کر آیت الکرسی پڑھ لیں، اپنے اوپر دم کر لیں، 3 کل پڑھ لیں، اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ اس کے سننے سے۔ لیکن زیادہ تر اگر کوئی آیت جنات اور شیطان کو راسیب کو ختم کرنے والی ہے تو وہ سورہ مؤمنون کی آخری آیت 18 پارے میں منزل میں بھی لکھی ہوئی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم ومن یدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سورہ مؤمنون 18 پارہ لاسٹ 4-5 آیت ہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کے کان میں دم کیا ان آیتوں کو تو ودن اے منٹ اس کے اندر میں جو شیطان تھا، جو آسیب تھا، بالکل جل کے خاک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابی سے تم نے کیا پڑھا اور کہاں سے سیکھا ہے؟ فرمایا اللہ کے حبیب آپ ہی نے تو ہمیں بتایا تھا کہ اس کو پڑھ کر کان میں دم کریں، میں نے دم کیا تو یہ جل گیا۔ خیر وہ صحابہ کرام تھے، ہمیں بھی یقین کے ساتھ یوں کہہ کر کہ اللہ تیرے کلام کی آیت ہے، میں اس کو پڑھ کر اس کے کان میں دم کرتا ہوں، یقیناً تو کلام کی برکت سے اس شیطان کو، اس آسیب کو تو دور کرے گا۔ یہ ہے نمبر 2 پر 99 نیم کے اندر میں ایک نام ہے یا ممیٹو۔ یا ممیٹو جو ہے یہ بہت ہی بڑا عمل ہے۔ یا ممیٹو، یہ یا ممیٹو 111 بار صبح اور شام پانی میں دم کر لیں، 2-3 منٹ کا عمل ہے، پانی میں دم کر لیں، اللہ اس کو اندر میں ہی ختم کر دیں گے، یہ پھر کبھی نہیں آئے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یا ممیٹو پڑھیں۔ تو 2 صورت ہو سکتی ہے، یا تو بار بار سحر کرنے والے سحر کر دیتے ہیں، اسی لیے عام طور پر فوٹو اپنے واٹس ایپ کے اوپر یا اپنے فیس بک پر یا کہیں بھی اس طرح کا فوٹو شوشا کر کے بیوٹیفائل بنا کر کے نہیں رکھنا چاہیے، اس سے یہ یوز کرتے ہیں اور اس پر سحر کرتے ہیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، جادوگروں سے، دشمنوں سے، جن کے دل میں ہر وقت یہ بات ہوتی ہے کہ میں کس کو ستاؤں، میں کس کو ستاؤں، یہ کیوں مجھ سے آگے بڑھ گیا، یہ کیوں ایسا ہے، یہ کیوں ایسا ہے۔ ایسے لوگ بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ حاسد محسود پر حسد کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک آدمی دشمن بنا ہے کسی کا تو وہ خود جلدی ختم ہو جائے گا، وہ خود جلدی ختم ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، اس کی نہ نماز قبول ہے نہ عبادت قبول ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار والحطب، کہ جیلسی completely deleting all the good deeds، جیسا کہ آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح انسان پھر بھی حسد کرتے کرتے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس اگر گھر میں دولت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی دکان وہ بھی چونکہ وہ حسد کرنے پر لگا ہوا ہے دوسرے کے اوپر۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے کسی پر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ Don't become an enemy for anybody else، اس لیے کہ یہ دشمنی one day will come back to you، ہم پر دوبارہ لوٹ کر آئے گی۔ میں کسی سے دشمنی کروں واپس آئے گی، اس لیے اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس سے اللہ ہماری حفاظت، اس لیے کہ مرنا تو ہے ہی ایک ہی دن، ایسا تو ہے نہیں کہ آدمی مرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ کام سحر کا نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے انسان کفر ہو جاتا ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا،
اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، ہماری آل اولاد کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے صبح شام ایک تو پابندی سے نماز پڑھیں، نمبر 2 اپنی بہن کو کہیں نماز کی پابندی کریں، نمبر 2 پر نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، نمبر 3 اگر نماز پڑھنے کے دن نہیں ہے، ناپاکی کے ایام ہے، ان دنوں میں اللہ کا یہ نام ہے یا ممیتو یا ممیتو کثرت سے پڑھے، چوتھا کلمہ پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح میں 100 بار 100 ٹائم چوتھا کلمہ پڑھ لے تو گارنٹیڈ ہے شام تک شیطان اور دشمن اس پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ ان کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اس لیے چوتھے کلمے کو the fourth کلمہ you must recite 100 ٹائم in the morning 100 ٹائم ایوننگ، خصوصاً ان ایام میں جب نماز پڑھنی نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے تو نماز پڑھ کر ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور صبح میں 3 بار قل هو اللہ احد فلق اور ناس، شام میں 3 بار یہ 3 کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ اس سے حفاظت ہو جائے گی۔ اور یاد رکھے آپ نے جو مجھے کہا تھا کہ شیطان کس طرح جاتا ہے ختم، اب شیطان کی جس طرح انسان کے اندر میں قسمیں ہیں بہت ساری، اس طرح شیاطین میں بھی بہت سارے نام کے شیاطین ہوتے ہیں۔ کبھی ایک نام شیطان کا نام ہے پڑی ہے، کبھی دوسرا ایک شیطان ہوتا ہے جس کو دیو کہتے ہیں، کبھی کسی کو بھوت اور پڑیت کہتے ہیں، کبھی کسی کو ڈھٹیلا اور گنڈیلا کہتے ہیں، بہت ساری قسمیں، اور ہر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہے، ہر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ یہ تو ایک لمبی داستان ہے، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، اگر میں بیان کروں تو مجھے کئی گھنٹے چاہیے، اس لیے کہ میں کئی کتابوں کا میں مطالعہ کر چکا ہوں کہ اللہ نے یہ مخلوقات کیسی پیدا کی ہے۔ اس میں صرف آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ گنڈیلا نامی ایک نسل ہوتی ہے شیاطین کی، یہ اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے۔ چلو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، اس سے پہلے کال لے لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ ذرا اپنی ٹی وی سے یا اسے دور ہٹ جائیے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نے مفتی صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں آتے اور نہ ہی بچوں کا خیال کرتے ہیں، ان کا گھر آنے کو کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا، نہ تمہاری مطلب کہ میرے ساتھ بھی اور بچوں کے طرف ان کا دل نہیں کرتا۔ وہ بہن کے گھر رہتے ہیں اور ان کے بچوں کی لک آفٹر کرتے ہیں اور اس کی، لیکن اپنے گھر آنے کو ان کا دل نہیں کرتا۔ اچھا، تو میں بہت پریشان ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ سنتے رہیے، ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مولوی صاحب۔ جی فرمائیے۔ میرے نام باڈی نو کا کسر ہوئی ہے، 15 سال ہو گئے۔ کیا ہوا ہے؟ باڈی نا میری نا بہت ہل رہی سر تک ہل رہی ہیں۔ اچھا تے میں تھلے نا سیدھا نہیں دے سکتی نماز جد پڑھدی ہوں۔ اچھا، تے نہ میں کھڑی ہو کے نا تھلے جا سکتی ہوں تے نہ اوپر کھڑی ہو سکتی، میں چیئر تے نماز پڑھدی ہوں۔ اچھا، تے اے نہیں ٹھیک نہیں ہو رہا نا، بہت میں کر ہٹی دا، بہت ڈاکٹر نے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سنتے رہیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، سنتے رہیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ میں سنا رہا تھا کہ جنات کی قسموں میں ایک قسم ہے جس کو گنڈیلا بولتے ہیں، یہ اتنی خطرناک، اتنا اڑیل، اتنا استبن، اتنا ضدی ہوتا ہے، ان کو جان چھڑانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اس کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، ورنہ یہ بار بار آتے رہتے ہیں اور یہ تکلیف دیتے رہتے ہیں کہ جب یہ گھر میں آتے ہیں تو ایسی بدبو آتی ہے جیسے پیشاب کی بدبو آتی ہے، یا ناپاکی جیسے ٹوائلٹ جیسی بدبو آتی ہے اور گھر کے بدبودار کر دیتا ہے، اور یہ پھر نظر آتا ہے کبھی، یعنی اس کا۔ جی ایک اور کال ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ٹھیک ہے جی، کہ میں انشاءاللہ آپ لوگ سنتے رہیے، میں انشاءاللہ ابھی ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔